السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ چلیے ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ ہمارا سبق ہے جواب شکوہ۔ جواب شکوہ کا ہمارا ایک حصہ ہو گیا ہے۔ اب اس سبق کے آخر میں اس جواب شکوہ کے متعلق ایک پس منظر بیان کیا گیا ہے، لہٰذا ہم انہیں پڑھتے ہیں۔ پس منظر کو عربی میں خلفیہ کہتے ہیں، اسی لیے یہاں پر بطور ہیڈنگ اور سرخی میں لکھا ہے خلفیت نظم۔ جی سمجھے؟ تو اردو میں ہم کہتے ہیں پس منظر، یعنی یہ شاعری لکھنے کے پیچھے کیا وجہ ہے، جیسے کہ ہم انگلش میں کہتے ہیں بیک گراؤنڈ۔ اوکے چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ خلفیت نظم، یہ وہ شعرا آفاق نظم ہے جو اپریل 1911 کے جلسہ انجمن حمایت اسلام میں پڑھی گئی۔ سمجھا؟ یہ بہت ہی ورلڈ فیمس علامہ اقبال کی پوئٹری ہے، جسے ایک انجمن حمایت اسلام سیشن میں پڑھا گیا تھا۔ ٹھیک ہے؟ کس مہینے میں؟ اپریل کے مہینے 1911 میں۔ لندن سے واپسی پر اقبال نے ریواز ہاسٹل کے صحن میں یہ نظم پڑھی تھی۔ جب علامہ اقبال لندن سے واپس آئے تھے تو پاکستان میں ایک ہوٹل ہے ہوٹل نہیں ہاسٹل ہے، ریواز ہاسٹل کے گراؤنڈ میں یارڈ میں انہوں نے یہ نظم ریسائٹ کیا تھا۔ اقبال نے یہ نظم خلاف معمول تحت لفظ میں پڑھی۔ علامہ اقبال جس طرح پہلے پڑھا کرتے یعنی ایک ٹیون کے ساتھ، یہاں پر انہوں نے ٹیون کے ساتھ نہیں پڑھے بلکہ اپنے یوزول ہیبٹ کے اگینسٹ پڑھے تھے اس نظم کو، مگر انداز بڑا دل آویز تھا۔ جب انہوں نے کیا ہے ورڈ بائی ورڈ انہوں نے ریسائٹ کیا، یعنی وداؤٹ ٹیون ریسائٹ کیا، مگر پھر بھی پبلک نے اسے بہت ہی سپورٹ کیا، بہت ہی زیادہ لائک کیا۔ کیوں؟ ان کا آواز بہت اٹریکٹیو تھا، اس لیے ان کی آواز بہت اٹریکٹیو تھی۔ ٹھیک ہے؟ اس نظم کی جو کاپی اقبال اپنے قلم سے لکھ کر لائے تھے، اس کے لیے متعدد اصحاب نے مختلف رقوم پیش کیے اور نواب ذوالفقار علی خان نے 100 روپے کی پیشکش کی اور رقم ادا کر کے اصل انجمن پنجاب کو دے دی۔ علامہ اقبال اس جواب شکوہ کو ایک کاغذ پر لکھ کر ریواز ہاسٹل کے صحن میں ریسائٹ کیا پوئم کو۔ جب پوئم ریسائٹ ہو گیا، آخر میں لوگ جو پیپل تھے وہاں پر آڈینس تھے، ان آڈینس نے بتایا کہ علامہ اقبال آپ ہمیں اپنی لکھاوٹ، اپنی تحریر کی ہوئی شاعری دے دیجئے۔ تو لوگ کیا کیے ہیں، وہ ایک آفر بولے 20 روپیز، 50 روپیز، 60 روپیز۔ ایٹ لاسٹ نواب ذوالفقار علی خان وہ کیا کیا، 100 روپیز میں وہ ہینڈ ریٹن پوئٹری آف علامہ اقبال نواب ذوالفقار علی خان purchased in 100 rupees and gave its original copy to Anjuman Punjab. Okay? 100 rupees of 1911. Okay? 1911 میں 100 روپیہ means equal to 1 lakh of this time. Okay? Yes. شکوہ اقبال کے دل کی آواز ہے، اس کا مؤثر ہونا یقینی تھا۔ شکوہ علامہ اقبال کے دل کی آواز، وائس آف ہارٹ، اوکے، وائس آف ہارٹ آف علامہ اقبال، therefore it was effective. Okay, it was sure that it would be effective. اس سے اہل دل مسلمان تڑپ اٹھے اور انہوں نے سوچنا شروع کیا کہ مسلمانوں کے حوصلہ شکن زوال کے اسباب کیا ہے۔ Because of that poetry, the heart-having Muslims shivered up, and they started thinking, what is the cause behind the confidence-breaking decline?
آخر اللہ کے وہ بندے جن کی ضرب شمشیر اور نعرہ تکبیر سے بڑے بڑے جابر و قہار و جبار سلاطین کے دل لرز جاتے تھے، کیوں اس ذلت و رسوائی کا شکار ہوئے؟ وہ سوچنے لگے کہ یہ اللہ کے گریٹ بندے جن کی تلوار کی شوٹ سے بیکاز آف شوٹ آف سورڈ اینڈ ود دا ساؤنڈ آف with the takbir sound of slogan, greater rulers and kings کا ہارٹ بھی ٹرمبل ہو جاتا تھا، سمجھا نا، کہ بادشاہوں کے دل بھی لرز جاتے تھے جن کی نعرہ تکبیر کی آواز سے اور شمشیر کی چوٹ سے۔ آخر وہ لوگ ایسے خدا کے نیک بندے لوگ کیوں ذلیل و خوار ہو گئے، رسوا ہو گئے؟ ٹھیک ہے، یہ نظم در اصل مسلمانوں کے بے عملی، مذہب سے غفلت اور بیزاری پر طنز ہے۔ یہ نظم ایکچولی سٹائر اپون دی inactivity of Muslim and neglectfulness of religious، مطلب مذہب کو مائنڈ نہیں کرنا اور مسلمان کا ورکنگ نہیں ہونا، ڈی ایکٹیویٹ ہو جانا، سمجھا؟ ابھی مسلم ایکٹیو نہیں ہے، پاسیو ہو گیا ہے، سمجھا؟ ڈی ایکٹیویٹ ہو گیا ہے۔ تو مسلم کا ڈی ایکٹیو ہونا اور مذہب سے ان اویئر ہونا، کنسیڈر نہیں کرنا، مائنڈ نہیں کرنا، اور ان کا مذہب سے بیزار ہو جانا، مطلب بور ہو جانا، بورڈم ہو جانے کے اوپر ایک سٹائر ہے، ٹھیک ہے۔ بانگ درام میں شامل کرتے وقت اقبال نے اس میں کئی مقامات پر تبدیلی کی۔ اوکے، جب اس جواب شکوہ کو بانگ درام میں انکلوڈ کیا جا رہا تھا، اس ٹائم علامہ اقبال میڈ مینی چینجز ان مینی پلیسز، اوکے۔ جبکہ بانگ درام میں اشاعت سے پہلے نظم مختلف رسالوں مثلا مخزن، تمدن اور ادیب میں شائع ہوئی تھی، سمجھا؟ کہ جواب شکوہ کو بانگ درا بک میں انکلوڈ کرنے سے پہلے دس پوئٹری ہیز بین پبلشڈ ان مینی میگزینس لائک مخزن، تمدن اینڈ ادیب۔ اس کے علاوہ کئی زبانوں میں اس کے تراجم بھی ہو چکے ہیں۔ Apart from this, this poetry has been translated in many languages. Okay. Now come to the last part of the chapter. Shair means we are going to discuss on the life of poet. Okay. Dr. Sir Allama Muhammad Iqbal 9 نومبر 1887 تا 21 اپریل 1938 عیسوی 20ویں صدی کے ایک معروف شاعر، مصنف، قانون دان، سیاست دان، مسلم صوفی اور تحریک پاکستان کے اہم ترین شخصیات میں سے ایک تھے۔ علامہ محمد اقبال خان علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ was born in 9th November of 1877 and passed away in 21st April of 1987. Okay, he was well-known poet, author, and well-known publicist. Qanunda means publicist, means legislator. Publicist, politician, Muslim, Sufi, and the most important one of most important personalities of پاکستان موومنٹ۔ اردو اور فارسی میں شاعری کرتے تھے۔ ان کی شاعری اردو اور فارسی دونوں زبان میں ہوتی تھی اور یہی ان کی بنیادی وجہ شہرت ہے۔ and this is the fundamental reason of his fame. شاعری میں بنیادی رجحان تصوف اور احیاء امت اسلام کی طرف تھا۔ his fundamental tendency، رجحان means tendency،
His fundamental tendency is toward tasawwuf and awakening Muslim Ummah. The reconstruction of religious thought in اسلام کے نام سے انگریزی میں ایک نثری کتاب بھی تحریر کی۔ علامہ اقبال نے ایک کتاب لکھی تھی انگلش زبان میں جس کا نام تھا The Reconstruction of Religious Thought in Islam۔ علامہ اقبال کو دور جدید کا صوفی سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ علامہ اقبال is صوفی of this modern era۔ بحیثیت سیاست داں ان کا سب سے نمایاں کارنامہ نظریہ پاکستان کی تشکیل ہے۔ As a politician, his great performance is establishing of concept of پاکستان، جو انہوں نے 1930 میں الہ آباد میں مسلم لیگ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے پیش کیا تھا، which he established in 1930 when he was presiding session of Muslim League in Allahabad in 1930۔ یہی نظریہ بعد میں پاکستان کے قیام کی بنیاد بنی۔ The concept become the reason and become the base of establishment of Pakistan later۔ اسی وجہ سے علامہ اقبال کو پاکستان کا نظریاتی باپ سمجھا جاتا ہے۔ Therefore علامہ اقبال is considered conceptual father of Pakistan۔ گو کہ انہوں نے اس ملک کے قیام کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن انہیں پاکستان کے قومی شاعر کی حیثیت حاصل ہے۔ Whether he has not seen establishment of this country, means this country Pakistan, but he is considered national poet of Pakistan۔